اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں اللہ کے سوا سب سے زیادہ جس کو پوجا گیا ہے وہ سورج ہے. سورج ہے جس کی ساری حرارت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے. یہ بھی کہتے ہیں سورج ہی کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے یہ زمین. اسی سورج کی حرارت سے فصلیں پکتی ہیں. اسی سورج کا عمل تو ہے جو پانی کو بخارات بنا کر اٹھا رہا ہے سمندر سے. اسی سورج کے اتار چڑھاؤ سے ہواؤں کا نظام ہے. اسی سولر انرجی کو توارے درخت جو ہے جذب کر رہے ہیں اور ان کی لکڑی کو جلا کر وہی سولر انرجی ان میں سے تم نکال لیتے ہو. گویا کہ انسانی زندگی کا جہاں تک انسان سوچ سکتا ہے وہ دار و مدار سورج پر ہے. لیکن سورج کا شکریہ کیسے ادا کرے؟ اس کے ساتھ کیا احسان کرے، کیا بھلائی کرے، کیا خدمت کرے؟ لیکن اگر نہ کیا جا سکے تو آدمی سر ٹیک دیتا ہے، تعظیم کرتا ہے. یہیں سے شکر بڑھ کر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں اللہ کے سوا سب سے زیادہ جس کو پوجا گیا ہے وہ سورج ہے. لیکن عقل کی ایک چھلانگ اور ہے، صرف ایک چھلانگ. یہ سورج اور چاند تو ایک نظام میں جکڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. ہر روز ایک ہی نظام سے معاملہ چل رہا ہے. کوئی اور ہے جس کے نظام میں یہ جکڑے ہوئے ہیں؟ یہ ایک چھلانگ ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. ذرا یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے، اور وہ اسے واعظ کہہ رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. عام طور پر یہی خیال ہے کہ یہ انتقال کے وقت کی نصیحت اور وصیت تھی. اب ظاہر بات ہے کہ انسان اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو وہی باتیں بتائے گا جو اہم ترین ہے اس کے نزدیک، اس کی زندگی کا حاصل ہے. دولت مند شخص اپنے دولت کا حساب بتائے گا، کہاں کہاں کس کس شکل میں ہے. حکیم انسان کے لیے اس کی حکمت ہی اس کا اصل خزانہ ہے، دولت ہے. اس حکمت کا خلاصہ اور لب لباب ہے جو حضرت لقمان منتقل کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ یہی ہے متاع فقیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. میرے پاس جو حکمت ہے، جو بھی میں نے قرآن سے اخذ کی ہے حکمت، یہی کچھ ہے. ساقی متاع فقیر، اس اے ساقی متاع فقیر یہی کچھ ہے. میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. اب حضرت لقمان کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی وصیت، پہلی نصیحت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ بھی عقل کا تقاضا ہے. یہ پورا نظام کائنات کا اتنا مرکزیت لیے ہوئے ہے، اس کے اجزاء آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ یہاں کنٹرول کسی ایک ہی ہستی کا چل سکتا ہے، دو کا نہیں. دو کا ہوگا لفسدتا، اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہوتا تو کائنات میں فساد ہو جاتا. ایک کی مرضی یہ ہے، دوسرے کی یہ ہے. قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ پھر ہر جو الہ، ہر خالق اپنی شے لے کے علیحدہ ہو جائے گا. ایک ہستی ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے. ایک ذہن ہے جو اس کائنات میں کار فرما ہے. ایک حکمت ہے جو اس پوری کریشن کی پشت پر ہے. ایک قل هو اللہ احد. یہ ہے حکمت کا دوسرا نتیجہ عقل کے اعتبار سے. لا تشرک باللہ. اب یہاں میں شرک کی اقسام نہیں بیان کر سکتا. ان الشرک لظلم عظیم. یقیناً شرک بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں وضع شیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. اور شرک کی دو ہی شکلیں ہیں، یا تو خدا کو اس کے اصل مقام رفیع سے اتار کر مخلوقات کی صف میں لے آتے ہیں، یا پھر مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کی جگہ پہنچا دیا. دونوں جو ہیں ظلم، یعنی وضع شیء فی غیر محلہ.
شے کو اس کی اصل حقیقت سے، اصل جگہ سے، اصل مقام سے، اصل مرتبے سے ہٹا دینا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک فی الذات بدترین شرک ہے اللہ کی ذات میں، بیٹا ماننا، بیٹی ماننا، یا یہ اللہ ہی نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی، ہر چیز خدا ہے، فلسفوں میں یہ ہماؤس کا فلسفہ، یہ شرک فی ذات کی بدترین صورت ہے، بدترین صورت ہے۔ پھر شرک فی صفات ہے، بدقسمتی سے ہماری زبان میں الفاظ، صفات کے لیے جو الفاظ ہیں وہ مشترک ہیں اللہ میں اور مخلوق میں۔ اللہ موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، اللہ علیم ہے، ہم بھی علیم ہے، عالم ہے، علامہ بھی ہے، علامہ۔ یہ جو اشتراک لفظی ہے اس سے بھی مغالطے پیدا ہو۔ اللہ کی جملہ صفات اس کی ذاتی ہے، قدیم ہے جیسے اس کی ذات قدیم ہے، اور غیر انتہائی ہے، لامحدود ہے، جبکہ مخلوقات کی ہر صفت عطائی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، ذاتی نہیں ہے، محدود ہے، لامحدود نہیں ہے۔ اور جیسے اس کا وجود حادث ہے اس کی صفت بھی حادث ہے۔ یہ فرق اگر ملحوظ رہے تب تو آدمی بچ جائے گا شرک فی صفات سے، ورنہ گڑبڑ ہو جاتا ہے معاملہ۔ پھر شرک فی الحقوق، اللہ کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اس کا قانون نافذ کیا جائے، اس کی حاکمیت تسلیم کی جائے۔ اس میں اگر آپ آ کر شریک ہو گئے، ہم خود حاکم ہیں، حاکمیت جمہور، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، شرک ہے۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کر کے عظیم ترین شرک کا ارتکاب کر رہا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، عظیم ترین شرک کا ارتکاب کر رہا۔